أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين۔ تو گزشتہ آیت تک جو بات ہم نے اور آپ نے سماعت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا، سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے بعد جو وحی آپ کی طرف کی گئی، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اس کی عبادت کرو۔ اور یہ بات وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس بات کو نہ مانیں، جو مان لیں گے، وحدانیت کا اقرار کریں گے، توحید کو قبول کریں گے، تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام سے روگردانی اختیار کرے، پیغام کو نہ مانے، پیٹھ پھیر کر جائے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو محبوب آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ کہ میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کوئی آقا ہو غلام ہو، مرد ہو عورت ہو، قبیلے کا سردار ہو یا سردار کے ماتحت عوام ہو، ہر ایک کو قرآن مقدس کے احکامات ہم نے برابر بتا دیے، بتانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ایسا نہیں تھا کہ امیروں کو الگ حکم دیا، غریبوں کو الگ حکم دیا، سب کو یکساں طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتائے۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو کفار اپنے کفر پر اڑے رہے، اسلام کی طرف آئے نہیں، تو ان سے فرمایا گیا محبوب آپ انہیں فرما دیں جو اسلام کی طرف نہیں آتے، جو آپ کے حکامات کو نہیں مانتے، انہیں فرما دیں، کیا فرما دیں؟ کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سے متعلق جاننے میں ہم اور تم برابر ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا جو قول یہ ہے مفسرین کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ کفار اپنا منہ پھیریں، اسلام نہ لائیں، تو آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے متعلق جو حکم مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبردار کر دیا، اور رسالت کی تبلیغ کرنے، نصیحت کرنے میں تمہارے درمیان میں نے کوئی فرق نہیں کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اب یہاں ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر محض قیاس سے اور اپنی عقل کے ذریعے میں نہیں جانتا، یہ ہے معنی۔ کہ بعض احباب نے اس سے یوں معنی مراد لیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں، لیکن یہاں
سمجھنے میں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھنے میں کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ معنی کیا ہے؟ دوبارہ اسے توجہ سے سنیں کہ یہاں جو معنی میں نہیں جانتا، اس سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر محض قیاس سے اپنی عقل کے ذریعے میں نہیں جانتا۔ تو یہاں جو منع کیا گیا ہے کہ نہیں جانتا، یا جو نفی کی گئی ہے وہ کس چیز کی نفی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی عقل کے ذریعے درایت، اپنے فہم کے ذریعے کسی بات کو بتانا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ باقی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں تو آپ کا رب خود اعلان فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی، ہر وہ چیز بتا دی جو آپ نہ جانتے تھے۔ ما کان و ما یکون کا علم حضور علیہ الصلاۃ کو عطا کیا گیا جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا اور ایک کائنات ختم ہو جائے گی، وہ سارا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم۔ تو اسے یہاں توجہ کے ساتھ ہمارا ذہن اس بات کو قبول کرے کہ یہاں جو نفی کی گئی ہے وہ نفی کس چیز کی ہے؟ وہ نفی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندازے اور قیاس سے جاننے کی ہے۔ باقی آپ کا علم، امام عشق و محبت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس بات کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے آگے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں کفار مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم اسلام کے خلاف جھوٹے اعتراضات کرتے ہو، کبھی صاحب اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہو، ان کے لیے نازیبہ کلمات کہتے ہو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے تم یہ بلند آواز سے کہو یا پست آواز سے کہو، تم چھپا لو یا لوگوں کے درمیان ظاہر کر دو، اس بات کو یاد رکھو کہ وہ اللہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ چاہے تم بلند آواز سے کہو تب بھی وہ جانتا ہے، آپس میں کانا پھوسی کرو تب بھی وہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری ان باتوں کو جانتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ تم آج اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر تم نازیبہ کلمات استعمال کرو گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے، اور پھر عذاب آنے کے بعد تمہیں اس سے نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی۔ تو باز آ جاؤ اور اسلام کی طرف آؤ۔ اور قرآن مقدس آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا۔ یہ جو تم پر عذاب نہیں آتا اور تم گستاخیاں کرنے کے باوجود بھی زندہ ہو، تو یہ چیز کیا ہے؟ کہ یہ آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور تمہارے عمر کا ایک حصہ تمہیں عطا کیا گیا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا تمہاری آزمائش ہو، جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے کہ تم کفر ہی پر زندگی بھر اڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق موت کے وقت تک کے لیے تمہیں فائدہ دینا ہو تاکہ تم پر حجت بھی تام ہو جائے۔ اس چیز کو بیان فرمایا۔ اور اب آخر کی جو آیت ہے سورت کی، سورہ انبیاء کی یہ آخری آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دعا کا انداز بھی کیسا ہو، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، رب احکم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور
ہمارا رب رحمان ہے۔ وَرَبُّنَا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ توجہ سے اس کا ترجمہ بھی سنیں کہ جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے یہاں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے اور ان کے درمیان، جو مجھے جھٹلاتے ہیں ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ کیسا کہ میری مدد فرما اور انہیں پر عذاب نازل فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ بھیج کے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، جنگ خندق و احزاب میں کفار مبتلائے عذاب ہوئے، اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرے، اور اس کے بعد قیامت کے بعد آنے والی زندگی میں بھی وہ جہنم کے اندر جلتے رہیں گے۔ تو اور یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو وعید بیان کرتے ہوئے فرما دیں کہ ہمارا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، جس سے شرک و کفر اور بے ایمان کی ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو، جو تم سچے معبود کے خلاف بات کرتے ہو۔ تو ہمارا رب رحمان ہے اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں تمہارے خلاف۔ کن باتوں کی؟ جو تم باتیں کرتے ہو اس کے خلاف ہم اپنے رب سے مدد طلب کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ کہ ہم تجھے مانیں، ہم نے تجھے مانا تو تیرے انعام کے حقدار ہوں، اور انہوں نے جھٹلایا تو یہ تیرے عذاب کے مستحق ہوں۔ اور یہاں ایک انداز بھی ہمیں اور آپ کو ملا کہ اگر آپ سچے ہیں اپنے کسی بھی معاملے کے اندر تو آپ دعا کرتے وقت یہ انداز بھی اختیار کرے کہ پروردگار عالم تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور میرا سچا ہونا تجھے پتہ ہے، میں اپنے معاملے کے اندر سچا ہوں، لیکن یہ میرے مخالف ہیں کہ جو باز نہیں آتے اور میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعا کے اس انداز کو بھی اختیار کرے کہ پروردگار عالم تو رحمان اور رحیم ہے، تو میری مدد فرما، حق کے ساتھ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، اور حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ کچھ لمحے کے لیے کفر اور جھوٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن چند دنوں کے بعد ہمیشہ کے لیے تاریکی ہوتی ہے۔ سچائی کی ہمیشہ کے لیے فتح ہوتی ہے، ہمیشہ سچائی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں اس پہلو کو بھی اختیار کریں اور قرآن مقدس کی ان ساری تعلیمات سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں، قرآن مقدس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین جو جنت کی زمین ہے اس زمین کے حقدار ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے آپ کے سننے پوری صورت کے درمیان بھی عمدن سہون کہنے سننے میں کسی طریقے سے خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔